ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اوپر، ہم سب کے اوپر اللہ رب العالمین کی کس قدر نعمتیں ہیں، کس قدر احسانات ہیں، پھر بھی ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ ہم اور آپ صبر کرتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کوئی بھی صبر کرنے والا نہیں ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ ہم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی زمین کے اوپر رہتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی اور چلائی ہوئی ہواؤں کی وجہ سے ہم زندہ رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی روزی ہم کھاتے ہیں، دھوپ ہے، ساری چیزوں سے ہم اور آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد گردانتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کی اولاد ہے، اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے بیٹیاں ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین انہیں روزی دیتا ہے، عافیت والی زندگی دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین سب سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہوا؟ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے غریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں، اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کس قدر نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اللہ نے کہا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ نے کہا کہ میرے بندو، تم نے جو کچھ مانگا ہم نے دیا، اور اتنا دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ سورہ لقمان کی ایک اور آیت ہے، اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ روئے زمین کے اندر جتنے درخت ہیں سب کو کاٹ کر آپ قلم بنا لیجئے، پین بنا لیجئے۔ اس کے بعد جتنا بھی پانی آپ کو ملے گا دنیا کے اندر، تمام پانیوں کو ایک جگہ جمع کر کے آپ سیاہی بنا لیجئے۔ اب اللہ نے کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو آپ لکھنا شروع کر دیجئے۔ یہ قلمیں ختم ہو جائیں گی، یہ روشنائی ختم ہو جائیں گی، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العالمین کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی۔ اتنی ساری نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، بندوں کے اوپر، پھر بھی اگر بندہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہ کرے، اللہ کا نام نہ لے، اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کرے، تو اس سے زیادہ بے وفا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ ناشکرہ بندہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے میرے بھائی ہمیں آپ کو بولنا سکھایا۔ اب دیکھیے بے شمار مخلوقات ہے دنیا کے اندر، لیکن سب کے پاس ایک قوت گویائی نہیں ہے، ساری مخلوق بولنا نہیں جانتی ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے بولنے کا سلیقہ دیا، ہم اور آپ بات کر سکتے ہیں، دکھ درد کو بیان کر سکتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بیان کرنا سکھایا، بولنا سکھایا، ہم اور آپ بول سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ آنکھ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کان اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ دل و دماغ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا، جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن دل نہیں، دماغ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، وہ دیکھیے کیسی حرکت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں دیا تو پھر ہمیں احساس نہیں ہے، احساس کرنا پڑے گا۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی، ہم نے تمہیں زبان نہیں دیے، ہم نے تمہیں ہونٹ نہیں دیے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اچھا، اور تخلیق کی جو شکل و صورت ہے وہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے انسان کو کس طریقے سے پیدا فرمایا، جہاں جو حصہ جو عضو لگنا چاہیے تھا اللہ رب العالمین نے وہیں پر لگایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ رب العالمین نے خود ہی کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا، بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، بہترین اندازے میں پیدا کیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین بہت زیادہ رحمان ہے، بہت زیادہ کریم ہے۔
بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے اپنے بندے کے اوپر۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا، سورۃ الاعراف کی آیت ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ اللہ نے کہا کہ میری رحمتیں ساری چیزوں کو گھیری ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا میری رحمتیں ساری چیزوں کو گھیری ہوئی ہے۔ اور حدیث آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کی رحمت کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ ایک حدیث کے اندر بتایا گیا، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، تمام مخلوق کو پیدا کیا، کتب عندہ فوق عرشہ، تو لکھ کے اپنے عرش کے پاس، اپنے پاس اللہ رب العالمین نے رکھ لیا۔ ایک جملہ لکھ کے اللہ رب العالمین نے رکھ لیا۔ بہت ساری مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، آپ جائیے تو پھر باہر ہی سے پتہ چلے گا کہ یہ کون سا مدرسہ ہے۔ مدرسے کے باہر لکھا ہوا رہتا ہے، مسجد کے باہر لکھا ہوا رہتا ہے۔ آپ کسی گاؤں میں گھسیں گے تو گھسنے سے پہلے لکھا ہوا رہتا ہے یہ کون سا گاؤں ہے، تو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اور سمجھاتا ہوں، آپ کوئی دکان جائیے، شاپ پر جائیے تو پہلے ہی لکھا ہوا ہے، آپ کو ملے گا بینر، یہ کون سی دکان ہے، کیا کیا سامان یہاں ملے گا، لکھا ہوا ملے گا آپ کو۔ اللہ رب العالمین نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا، ساری مخلوقات کو پیدا کیا، تو اللہ رب العالمین نے بھی ایک بینر بنایا، اللہ رب العالمین نے بھی ایک کاغذ اور ایک بینر اور ایک پرچہ نکالا، اور پرچہ نکالنے کے بعد عرش کے اوپر چپکا دیا۔ اس پرچے کے اوپر، اس بینر کے اوپر کیا لکھا ہے جانتے ہیں؟ یہ لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، یہ جملہ لکھا ہوا ہے۔ یہ جملہ لکھ کے اللہ رب العالمین نے چپکا دیا، ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے، میری رحمت غضب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ رب العالمین غضبناک ہے، اللہ رب العالمین غصہ والا ہے، اللہ رب العالمین سزا دینے والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت سب سے زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے لکھ کے لگا لیا ہے۔ دیکھو، اللہ رب العالمین کو جاننا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کو پہچاننا چاہتے ہو، باہر ہی سے کوئی بھی شخص پہچان سکتا ہے کہ کیا ہے اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کون ہے۔ ہمیں اور آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی تعظیم کرنے کی ضرورت ہے۔ سچ کہیں تو ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، ہم نے اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنا چاہیے، ہم نے اللہ رب العالمین کی ویسی تعظیم نہیں کی جس طرح اللہ رب العالمین کی تعظیم کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ لکھ کے اپنے پاس چپکا دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیے کہ اللہ رب العالمین بندوں کے اوپر کس قدر مہربانی کرنے والا ہے، کتنا زیادہ مہربان ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے جعل اللہ الرحمت 100 جزء، کہ رحمت کے 100 درجے اللہ رب العالمین نے بنایا، رحمت کے 100 درجے، 100 کیٹیگری اللہ رب العالمین نے پیدا کی۔ یہاں پر ایک مسئلہ بولتا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ رحمت، ایک رحمت ہے اللہ رب العالمین کی مخلوق، ٹھیک ہے، پتہ نہیں یہ فرق سمجھ میں آئے گا کہ نہیں۔ ایک رحمت ہے اللہ رب العالمین کی مخلوق، اور ایک رحمت جو اللہ رب العالمین کا صفتی نام ہے جو غیر مخلوق ہے۔ یہ فرق سمجھ میں آنا چاہیے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے رحمت کے 100 درجے بنائے۔ اس کے بعد آگے حدیث کے الفاظ ہے فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 99 درجے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھ لیا۔ رحمت کے 100 درجے، 99 درجے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھ لیا۔ وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، اور رحمت کے 1 درجے کو اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر، پوری زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے اتارا، اور تمام مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے تقسیم کر دیا۔ جناتوں میں تقسیم کر دیا، انسانوں میں تقسیم کر دیا، کیڑے مکوڑوں میں تقسیم کر دیا، چرند پرندوں میں تقسیم کر، ساری مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے رحمت کا 1 حصہ تقسیم کیا ہے، اور 99 حصہ کس کے پاس ہے؟ اپنے پاس اللہ رب العالمین نے رکھا۔
اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کہ ایک مشرک کو بھی، ایک غیر مسلم بھی، ایک ہندو بھی اگر اللہ رب العالمین کی رحمت کو جان لے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، تو وہ بھی جنت کی امید رکھے گا کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی معاف کر کے جنت دے دے گا۔ ہم اور آپ مایوس ہو جاتے ہیں نا، ہم اور آپ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک حصہ اللہ رب العالمین نے زمین کے اوپر اتارا۔ اب محبت دیکھیے دنیا کے اندر، باپ بیٹی کی محبت دیکھ لیجئے، ماں بیٹی کی محبت دیکھ لیجئے، جو اپنے تعلقات سے محبت کرتے ہیں ایک بندہ، آپ محبت دیکھ لیجئے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، محبت دیکھ لیجئے۔ یہ ایک حصہ اللہ رب العالمین نے زمین پر اتارا۔ آپ چرند پرند میں محبت دیکھ لیجئے۔ ایک مرغی، ایک مثال لے لیجئے، ایک مرغی کل تک وہ بلی سے ڈرتی تھی، کتوں سے ڈرتی تھی، لیکن جب اس کا بچہ ہو گیا، اب دیکھیے اسے بچانے کے لیے وہ بلی سے لڑ جاتی ہے، کتوں سے لڑ جاتی ہے۔ یہ محبت ہے میرے بھائی، یہ محبت۔ اور یاد رکھا جائے کہ یہ ایک حصہ اللہ رب العالمین نے زمین پر اتارا، صرف ایک حصہ۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بہت سارے قیدی ہمارے پاس تھے، قیدیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، پیش کیا گیا۔ سنیے ذرا اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرنے والا ہے۔ سچی محبت کا اگر کوئی لائق ہے نا تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی محبت کے مستحق نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیدیوں کو لایا گیا، ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی اور اس کا چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ کھو گیا، گم ہو گیا۔ ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ماں خود بھوکی رہ جائے گی لیکن بچے کو کبھی بھوکا نہیں رکھے گی۔ وہ ماں پیاسی رہ جائے گی لیکن اپنے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو کبھی پیاسا نہیں رکھے گی۔ وہ خود مصیبت سہ لے گی لیکن بچے کو پریشان ہوتا ہوا وہ نہیں دیکھ سکتی ہے۔ ٹھنڈی کے موسم میں گیلی جگہ کے اوپر ماں سو جائے گی لیکن بچے کو وہ نہیں سلائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا ہے؟ اس عورت کا بچہ کھو گیا، وہ بچے کو ڈھونڈتی ہے، کبھی ادھر ڈھونڈتی ہے، کبھی ادھر ڈھونڈتی ہے، اور کوئی بھی چھوٹا سا بچہ ملتا ہے تو پھر اسے گود میں اٹھا لیتی ہے، پستانوں میں لگا لیتی ہے، گلے لگا لیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا، صحابہ اکرام سے ایک سوال کیا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ جو عورت ہے کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا بات کرتے ہیں، یہ ماں جو اپنے بچے سے اس قدر محبت کرے اور پھر آگ میں پھینک دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ناممکن ہے۔ اللہ الصمد۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے، جواب سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارحم بعباده من هذه بولدها، یہ ماں اپنے بچے سے جتنا زیادہ محبت کرتی ہے، جتنا پیار کرتی ہے، اس سے زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ ہم سے، آپ سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فری میں سب کچھ دے دیا نا۔ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کی آنکھ خراب ہو جائے آپ علاج کرنے کے لیے جائیے، کان خراب ہو جائے آپ آپریشن کرنے کے لیے جائیے، یہ دل دھڑکتا ہے، پھیپھڑا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کام کرنا بند کر دے، قوت ہاضمہ ہے، اگر کام کرنا بند کر دے آپ ہاسپٹل میں جائیے، علاج کیجئے۔ 24 گھنٹہ آپ کے دل کی، آپ کے پھیپھڑے کی، قوت ہاضمہ کی، آنکھ کی حفاظت کرے گا ڈاکٹر۔ آپ کے ہاتھ میں بل تھمائے گا، کتنا بل آئے گا آپ دیکھیے، کتنا بل آتا ہے۔ دل کا آپریشن ہوتا ہے آج، کتنا بل آتا ہے آپ دیکھیے، آپریشن کرتا ہے نا بندہ، کتنا بل آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک چیز کی حفاظت کی، ہر ایک چیز کو فری میں ہمیں اور آپ کو دے دیا۔ اللہ رب العالمین نے کبھی بل بھیجا آپ کے ہاتھ میں؟ کبھی بل بھیجا؟
کہ اللہ رب العالمین نے آنکھ اتنی بڑی نعمت دی، کان اتنی بڑی نعمت دی، دل و دماغ اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی، دل دیا، قوت ہاضمہ دی، یہ بہت کتنی ساری چیزیں انسانی جسم کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے کبھی بل بھیجا کہ یہ پیسہ لگے گا؟ نہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو فری میں مل جائے۔ ہم اور آپ پنکھا چلاتے ہیں، لائٹ جلاتے ہیں، کیا لگتا ہے فری میں آ جاتا ہے؟ فری میں نہیں آتا ہے، مہینہ ختم ہوتا ہے آپ کے پاس بل آئے گا، آپ کو بھرنا پڑے گا، نہیں بھریں گے تو پھر کام نہیں چلے گا۔ اللہ رب العالمین نے سب کچھ فری میں دے دیا، پھر بھی آج ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہو کر زندگی گزارنے والا بندہ آج ہم بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کی۔ اللہ اتنا محبت کرنے والا، اچھا، اور بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے تسلی دی جانتے ہیں؟ قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اہل علم کہتے ہیں، جیسے حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، بڑے بڑے صحابی ہیں، اسی طریقے سے تابعین ہیں، تبع تابعین، کہتے ہیں ارجا من آیت فی کتاب اللہ، قرآن حکیم کے اندر یہ جو آیت ہے، سورۃ الزمر کی آیت میں آپ کو سنانے والا ہوں، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے۔ امید کی کرن جاگتی ہے اس آیت کو سن کر، اور یہ آیت کریمہ سن کر اللہ رب العالمین کی سچی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ ہاں واقعی اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کرنا چاہیے۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا۔ کاش کہ ہم عربی جانتے، کاش کہ ہم ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا جانتے، ایک ایک لفظ آپ قرآن حکیم پڑھیں گے نا ترجمے کے ساتھ اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، واقعی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے، کبھی کبھی ہنسنے پر مجبور ہو جائیں گے، کبھی کبھی رونے پر مجبور ہو جائیں گے اگر آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو۔ قل، اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ اعلان کرو، لوگوں کو بتا دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے۔ اللہ نے کہا میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی اعلان کر دیجئے۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا، کیا اپنی جانب سے کہا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا تب کہا؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب بولتے تھے؟ جب اللہ رب العالمین بولنے کا حکم دیتا تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین بھی کہہ رہا ہے، اللہ کا بھی کہنا ہوا، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی آپ بھی اعلان کرو۔ کیا اعلان کرو؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، آپ اعلان کرو اے میرے بندے، یا کا لفظ استعمال کیا، اے میرے بندے، یا قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، اے بندے، اے عبداللہ، یا عبداللہ، اس انداز سے بولا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیغام یہ دیا لفظ یا بول کے کہ میرے بندو تو نے جتنا بھی گناہ کر لیے ہو لیکن کبھی مایوس نہ ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا میں دور نہیں ہوں، بس مجھے ایک مرتبہ پکارو، میں پکار کو سننے والا ہوں، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، میں بالکل قریب ہوں۔ یا عبادی، کہا اے میرے بندے۔ اچھا، اگر کہا جائے یہ بیٹا ہے اور پھر یہ کہا جائے کہ یہ میرا بیٹا ہے، دونوں جملے میں فرق نہیں ہے؟ فرق سمجھ میں آیا؟ یہ بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، دونوں جملے میں فرق ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے صرف یہ نہیں کہا کہ بندہ، اللہ نے کہا کہ اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جن لوگوں نے اپنے نفس کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا، بہت زیادہ گناہ کیا، بہت زیادہ گناہ ہو گیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی بھی مایوس نہ ہونا، اللہ رب العالمین دے گا۔ اللہ رب العالمین سے آپ معافی ایک حدیث ہے نا، میں اشارہ کر دیتا ہوں، ایک بندہ ہے 99 آدمی کو قتل کر چکا ہے، وہ 99 آدمیوں کا قاتل ہے وہ، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ کسی سے مسئلہ پوچھا جا کے، میں نے اتنے سارے بندے کو قتل کیا، ناحق قتل کیا سب کو، فہل لی توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟
اگر میں رجوع کرنا چاہوں اللہ رب العالمین سے معافی مانگوں اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے گا؟ کہا کہ کتنے کو قتل کیا؟ 99۔ اللہ الصمد۔ قرآن میں تو ایک آدمی کو کوئی قتل کرے تو ساری انسانیت کا قتل بتایا گیا، 99 تو نے قتل کر چکا، نہیں تجھے اللہ رب العالمین نہیں بخشے گا۔ اس نے سوچا کہ جب اللہ رب العالمین مجھے بخشے گا ہی نہیں تو اسے بھی قتل کر دیتا ہوں، اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر کسی سے پوچھا کہ میں نے اتنے سارے بندے کو قتل کیا 100، کیا اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے گا؟ اگر میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کروں تو اللہ رب العالمین مجھے قبول کرے گا؟ کہا کہ ہاں کیوں نہیں، قبول تو کرے گا۔ یہ جو تمہاری بستی ہے نا، تمہارا علاقہ ہے، یہ علاقہ صحیح نہیں ہے، یہ بستی صحیح نہیں ہے، یہ بستی ہی چھوڑ دو، ادھر چلے جاؤ۔ لمبا واقعہ ہے، اللہ رب العالمین نے اسے قبول کیا نا، اللہ رب العالمین نے اسے قبول کیا، اس کو ڈائریکٹ جنت پہنچا دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث ہے، زندگی میں کبھی بھی اس نے اچھا کام نہیں کیا، غلط پر غلط، غلط پر غلط، پوری زندگی وہ غلط کام کرتا رہا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا رہا۔ اب آخر میں موت کے وقت سوچا، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اگر اللہ رب العالمین نے مجھے پکڑ لیا دنیا کے اندر، مرنے کے بعد مجھے زندہ کر لیا تو پھر اللہ مجھے چھوڑے گا نہیں، ایسی سزا دے گا اللہ رب العالمین کہ روئے زمین کے اندر کسی اور کو ایسی سزا نہیں دے گا۔ اگر اللہ نے مجھ پر گرفت حاصل کر لیا تو، مجھے زندہ کر لیا تو، مجھے پکڑ لیا تو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں۔ نصیحت کیا ہے کہ دیکھو جب میں مروں گا نا تو مجھے دفن مت کرنا۔ یہ سسٹم، یہ ریتی رواج وہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر دفن کیا جاتا ہے، پھر اس طریقے سے اللہ رب العالمین زندہ کرے گا، حساب و کتاب لے گا، جنت ہے جہنم ہے۔ تو پھر میرے بیٹو دیکھو مجھے دفن مت کرنا، کیا کرے پھر؟ مجھے جلا کر راکھ کر دینا، آدھی راکھ ہواؤں میں اڑا دینا، آدھی رات سمندر میں پھینک دینا۔ کیوں؟ تاکہ اللہ رب العالمین مجھے پا نہ سکے، مجھے اللہ رب العالمین نہ پا سکے۔ بیٹوں نے ایسے ہی کیا۔ یہ ہوا کس کے تابع ہیں؟ اللہ رب العالمین کے تابع ہیں سب۔ یہ سمندر کس کے حکم پر کام کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے حکم پر کام کرتے ہیں۔ کہاں جائیں گے بھاگ کے؟ کہیں جا سکتا ہے کوئی؟ نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ نے سمندر کو حکم دیا، وہ جمع کر دیا، ہواؤں کو حکم دیا، وہ جمع کر دیا، اللہ رب العالمین نے زندہ کر دیا۔ پوچھا کہ بتا بندہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں ایسا کیا تو نے؟ صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہے، جواب یہ دے گا کہ اللہ تیرے ڈر سے، بس یہ ڈر دیکھ رہے ہیں میرے بھائی۔ ایک جملہ اور بولتا ہوں، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی نیک کام ہو، اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بخشش کے لیے اللہ رب العالمین بندے کو معاف کرتا ہے، گناہ کو بخشتا ہے۔ رب کی رحمت کو صرف ایک بہانہ چاہیے معاف کرنے کے لیے، یہ جملہ لے کے جائیے، رب کی رحمت کو معاف کرنے کے لیے، بخشش کے لیے صرف ایک بہانہ چاہیے۔ عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر اللہ رب العالمین راضی ہو گیا بس وہی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسی ایک عمل کی وجہ سے آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہاں پر رکھیے، ایک اور واقعہ بتا دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے یہ، کہ جب ملک الموت اس کے پاس آیا تو اس بندے سے پوچھا زندگی میں تو نے کبھی اچھا کام کیا؟ کہا کہ نہیں، میں نے تو کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ ملک الموت فرشتے نے پھر پوچھا کہ اچھا غور کرو اپنی زندگی میں، ہو سکتا ہے کہ تو نے کوئی اچھا کام کیا ہو زندگی میں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا میں نے تو کوئی اچھا کام نہیں کیا، ہاں میری زندگی میں ایک اچھا کام ہے۔ وہ اچھا کام کیا ہے؟ کہا کہ میں تاجر تھا، میں تجارت کیا کرتا تھا، خرید و فروخت کیا کرتا تھا۔ اگر کوئی مالدار آدمی مجھ سے کوئی سامان خریدتا اور اس کے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے فی الحال تو میں اسے مہلت دیتا، اچھا 1 مہینہ چلو جاؤ مہلت دیا، 2 مہینہ چلو جاؤ مہلت دیا، 3 مہینہ چلو جاؤ مہلت دیا۔ اس طریقے سے میں اسے سالوں سال مہلت دیتا، پھر وہ پیسہ دیتا مجھے۔ ایک نیکی میرے اندر یہ تھی، اور ایک نیکی تھی، کوئی غریب آدمی اگر میرے پاس آتا، مجھ سے سامان لیتا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، میں اسے مہلت دیتا 1 مہینہ 2 مہینہ، پھر بھی وہ نہیں دے پا رہا ہے، میں اسے معاف کر دیتا، جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس طریقے سے معاف۔ اچھا یہ جو عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے نا، چھوٹا سا کام ہے، مہلت دینا ہر کوئی آدمی دے سکتا ہے۔ کوئی غریب آدمی آپ کے پاس آیا، 20 روپے کا 100 روپے کا سامان لے رہا ہے، اب پیسہ نہیں دے پا رہا، چلو ہم نے تجھے معاف کر دیا ایسے ہی۔
یہ صدقہ ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، فغفر اللہ لہ، کہ اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت پہنچا دیا۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے۔ میں اس لیے بولتا ہوں کہ رب کی رحمت کو بخشش کے لیے، معاف کرنے کے لیے صرف ایک بہانہ چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے وہی کہا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بڑا بڑا گناہ ہو گیا زندگی میں، مایوس مت ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ذنوبا کہا۔ میں یہی آیت میں آپ کو سمجھا رہا تھا، ذنب کی جمع ہے ذنوب، یہ گناہ اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ اچھا، جب معاف کرنے کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے تاکید کے ساتھ کہا، ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ گناہ معاف نہیں کرے گا، سارے گناہوں کو اچھا تو کوئی گناہ ایسا بھی ہوگا جو معاف نہ کرے؟ نہیں۔ پھر آگے جو لفظ لایا اللہ رب العالمین نے، سبحان اللہ، جمیع کا لفظ لایا، سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ میرے بھائی، کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے مانگتے رہنا چاہیے۔ دو چار جملے بولتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج ہر ایک کے اندر یہ بیماری ہے نا، حسد کی بیماری۔ آج ہر ایک آدمی اپنی پریشانیوں میں گھیرا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ پریشان نہیں ہے۔ ہر ایک کی زندگی میں آپ دیکھیے بے شمار پریشانی، الجھنے ہیں، ٹینشن ہے، لیکن وہ پریشان نہیں ہے۔ پریشان کس چیز کو لے کر ہے جانتے ہیں؟ سامنے والا خوش کیسا ہے، سامنے والا خوش کیوں ہے، وہ اچھا کھاتا پیتا کیسے ہے، اس نے گاڑی لے لیا، اس نے چھت ڈال دیا، اس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ بھائی آپ بھی اللہ رب العالمین سے مانگو، اللہ رب العالمین آپ کو بھی دے گا نا، اللہ آپ کو بھی دے گا۔ اللہ سے کیسے مانگنا ہے پچھلے خطبے میں ہم نے بتایا، اور ایک جملہ بولتا ہوں، اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا دعا احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے، اللہ رب العالمین سے مانگے، فلیعزم المسألہ، تو چمٹ کر اللہ رب العالمین سے مانگے۔ اسٹیشن میں کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے، کوئی بچہ مانگنے کے لیے آتا ہے، وہ کپڑا پکڑ لے گا، ہاتھ پکڑ لے گا، پیر پکڑ لے گا، یعنی کہ جب تک آپ اسے دیں گے نہیں وہ جائے گا نہیں۔ بندہ کیا بولتا ہے، میرے پاس کھلا نہیں ہے، 5 روپے نہیں ہے، پھر کیا کہا، چلو جو ہے اسے دے کے بھیجو، تو وہ جانے کے لیے تیار، لے گا تب جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب بھی اللہ سے مانگنا ہو، فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، تو چمٹ کر مانگے۔ اللہ تو دے، اللہ تو نہیں دے گا تو دے گا کون؟ ہم کس کے پاس جائیں گے؟ اگر تو مجھے دے دے تو تیرے خزانے میں کون سی کمی آ جائے گی؟ نہیں، ہم لیے بغیر جائیں گے نہیں، ہم رات میں اٹھیں گے، پھر اٹھیں گے، اللہ دے، مجھے دینا پڑے گا، اللہ تو مجھے دے، چمٹ کر مانگے اللہ رب العالمین سے۔ جب اس طریقے سے کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کی دعا سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ بہرحال ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال تو ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے تو ہمیں معاف فرما دے۔ رب العالمین تو ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ رب العالمین جتنے لوگ سماج اور معاشرے کے اندر بیمار ہے، رب کریم تو سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ رب العالمین ہم دنیا کے اندر جب تک زندہ رہے ایمان پر زندہ رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔